محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ ہر سلام عرض کرتے ہیں۔ پروگرام مذاکرہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اور ٹاپک ہے خواتین کے حقوق۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ جب حضرت علی علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ جناب فاطمہ زہرا کی خاصگری کریں، تو اس وقت پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں اپنی بیٹی سے پوچھتا ہوں، اور جب واپس آئے تو کہا کہ الحمدللہ وہ راضی ہیں۔ تو کہا کہ تیرے پاس حق مہر کے لیے کیا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے میری حالت۔ تو آپ نے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے زرہ اور تلوار اور وہ اونٹ اور جو زمین چونکہ کاشت کرتے تھے، حضرت علی علیہ السلام کشاورزی کرتے تھے، تو کہا کہ زرہ کو بیچ دو۔ اور زرہ جو ہے وہ 480 دینار میں یا 500 دینار میں بہرحال بیچ دی گئی، اور اسی زرہ سے جو پیسے آئے ہیں اور اسی کو حق مہر قرار دیا گیا ہے، اور اسی سے رسول پاک نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے وہ کچھ چیزیں جہیز کی خریدی ہیں اور اسی سے ہی ولیمہ کیا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے رسول پاک کی زندگی اور ائمہ طہار کی زندگی نمونہ عمل ہے، اور ہمیں ان سے ہی سبق لینا ہے۔ اور اگر ہم اپنی زندگیوں میں سکون لانا چاہتے ہیں تو ہمیں دین اسلام کے جو قوانین ہیں ان پر عمل کرنا ہے، اور جو سیرت رسول کریم اور ائمہ طہار ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ قبلہ خاصگاری کے معاملے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں ایک نقطہ اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یعنی رشتہ زوجیت میں آنے کے بعد جو خاتون ہے ظاہراً بیک وقت 3 حیثیتوں کی وہ مالک ہوتی ہے۔ جی، ایک تو یہ ہے کہ بیٹی بھی ہے، ظاہر ہے کہ کسی کی بیٹی تو ہے وہ، ایک یہ ہے کہ وہ زوجہ ہے، جی، اور ایک یہ ہے کہ وہ بالآخر آنے والی نسل کی ہاں جی، یا جب وہ اگر نسل ہے بچے دار ہو جائے گی تو ماں ہو جائے گی، ماں بھی جی۔ ہے، یعنی بیک وقت اس کی یہ تینوں حیثیتیں ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم دینی تعلیمات سے آگاہ نہیں ہوتے اور شوہر اس کو خالی زوجہ تصور کرتا ہے جی، اور اس کی باقی حیثیتوں کا احترام نہیں کرتا، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آنے والی نسل کی تربیت ٹھیک نہیں ہوتی۔ صحیح، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو، میرا مطلب ہے وہ کم رتبہ دیتا ہے، صحیح، یعنی اور اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر واقعاً دین اور یہ جن ہستیوں کی ہم مثالیں دے رہے ہیں کہ ہم اس یعنی شخصیت کو محفوظ رکھیں کہ اس یعنی عورت ان تینوں پہلوؤں بھی ہو سکتا ہے، مثلا بہن بھی ہے، بھائی بھی ہے، وہ بھی، جی جی، مطلب ہے کہ یہ بڑا اہم نقطہ آپ اشارہ کر رہے ہیں، جی جی، کہ شوہر جو ہے وہ صرف اپنے متعلق جو ہے وہ زوجہ کا رشتہ اسی کو نگاہ میں رکھتا ہے، جبکہ اگر بال بچے والی ہوگی، خاتون بچے سارے ہیں درمیان میں، تو اس کو بھی بات کرتے ہوئے سمجھنا چاہیے کہ اب یہ سب بچوں کی ماں بھی ہے۔ ہاں جی، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی روپ ہیں خاتون کے، اگر واقعاً دینی طور پہ آپ دیکھیں تو ایسی خوبصورت شخصیت کا وہ سنگم بنتی ہے، مرکب بنتی ہے، اور ہر رشتے میں ہمیں ایک چیز تقریباً مشترک نظر آتی ہے، وہ ہے عورت کی کیا کہتے ہیں رأفت، رحمت، اس کی شفقت، اس کا مایہ سکون ہونا، اس کا مرکز رحمت ہونا، یہ تقریباً ہر روپ میں عورت کے وہ ہمیں نظر آتا ہے، چاہے وہ چوتھا بھی آپ نے جو فرمایا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ بھی بعض معاشروں میں جی جی ایسے ہی، بعض جگہ پہ تو چلو باپ بھائی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جب ہم بھائی ہیں پھر یعنی بھائیوں کی وجہ سے بھی شوہر کو تھوڑا سا احتیاط ہی کرنی جی 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 کہ مطلب ایسی بات نہ کہے کہ جو اس کے بھائیوں کو بھی بری لگے، مطلب ہے اچھا بچا کے چلنا پڑے گا نا۔ جی جی جی، اچھا ایک تو یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو خالی صرف ایک زاویے سے نہ دیکھے، اس کے ان سارے پہلوؤں کو کوشش کرے دیانت داری کے ساتھ محفوظ رکھے تاکہ سارے دوسرا خود خاتون کو بھی چاہیے کہ اپنی ان تمام تر حیثیتوں کو محفوظ رکھے، بالآخر وہ زوجہ بھی ہے۔ ہاں جی، مطلب یہ اسی طرح اب
اولاد کے سامنے باپ کی بےزتی بھی نہ ہو جائے. جی ایسے ہی. یعنی زوجہ اپنے شوہر کی اگر بےزتی کرتی ہے صحیح بات. تو ظاہر اسی طرح پھر وہ اولاد دیکھ رہی ہے. جی جی. تو ظاہر ہے کہ وہ ظاہر ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں. ہاں اثرات ہوتے ہیں. جی بلکہ میں تو مجھے یاد پڑتا ہے، میں بعض اوقات گیا ہوں نوجوانوں کے نکاح پہ، تو اس میں جو بعض باتیں جو بہرحال دین کی تعلیمات میں جو سمجھ میں آتی ہیں کہ آپ جیسی اولاد چاہتے ہیں، آپ کوشش کریں کہ وہ جو تربیت، جو خصوصیات، جو ہنر، جو اوصاف چاہتے ہیں کہ اچھے اوصاف پیدا ہوں، تو جتنی خصوصیات اپنی اولاد میں چاہتے ہیں آپ اتنی توجہ اپنی زوجہ کو دیں. صحیح. چونکہ انڈائریکٹ وہ پھر ظاہر ہے کہ آپ اپنی زوجہ کو وہ خصوصیات، وہ اہمیت، بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یعنی بہت اس زاویے سے بعض خواتین بہت پسی ہوئی ہیں. یعنی واقعاً یعنی لگتا ہے کہ وہ زمانہ قدیم کی جو کنیزیں اور غلاموں کی جو صورتحال تھی، یعنی اس طرح کی صورتحال ہے. خصوصاً اس سوسائٹی کے اندر بعض مردوں میں اتنی بری خصوصیات پائی جاتی ہیں، فرعونیت پائی جاتی ہے، اور مار کٹائی، اور وہ خاتون بیچاری صرف اس لیے کہ اس کے بچے ہیں اور وہ کوئی اس کا پوچھنے والا پرسان حال نہیں ہے، اور بہرحال یہ ناہمواریاں موجود ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جہاں شوہر کی ذمہ داری ہے ان حیثیتوں کو، اس کی حیثیتوں کو برقرار رکھے، وہاں خود خاتون کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان حیثیتوں کو، ساری حیثیتوں کو یکجا. ماں باپ گھر آ جائیں تو کس طرح اس نے توازن رکھنا ہے، ماں باپ کے حقوق اور اپنے شوہر کے حقوق اور اپنے بچوں کے حقوق، خود اپنی اس کی حیثیت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ مسلم ہے اپنی جگہ پر. تو یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اصل میں بہتر یہ ہو، اے کاش کہ ایسا ہو سکے ہماری سوسائٹی کے اندر کہ ہم جو بچے شادی کرنا چاہتے ہیں ان کی دینی طور پہ تعلیم اور تربیت کا انتظام پہلے سے کریں. کوئی مطلب 1 مہینے کا 2 مہینے کا ایک کورس ہو یا کوئی سلسلہ ہو، یا بعض کتابیں کم از کم وہ ان کو ریفر کی جائیں کہ وہ ان کو مطالعہ کریں، اور اپنے علماء سے اور اسکالرز جو ان کے موجود ہیں ان سے وہ رابطہ کر کے کہ بالآخر ازدواجی زندگی کے جو مسائل ہیں اس کو اسلامی نقطہ نظر سے سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہاں پہ بزرگوں کی ذمہ داری یہ ہے، جو خاندان کے جو بزرگ ہیں، جو تجربہ جن کا زندگی کا ہے اور جنہوں نے زندگی کے بہت سارے گرم و سرد دیکھے ہیں، کہ وہ ان بچوں کی رہنمائی کریں کہ بچوں کس طرح زندگی کی مشکلات کو آپ نے ٹیکل کرنا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے، ان کے مقابلے میں رہتے ہوئے آپ نے اپنے حقوق کا بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنے فرائض پہ بھی عمل کرنا ہے. تو اس کے لیے وہ یعنی میرج کورس کروانا چاہیے. جی یعنی واقعی ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یعنی میرج کورسز بہت ضروری ہیں. بالآخر بچوں کو یعنی اس آگاہی اور معرفت کے ساتھ جب وہ شادی کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ سکون اور زیادہ پائیداری. اسی پروگرام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ مجلس الماشیہ یورپ نے کچھ میرج کورس کیے تھے، تو اب اس کو جاری رکھیں گے آپ یا نہیں؟ جی انشاءاللہ. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون میرے بھائی، کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں رضا بات کر رہا ہوں ڈنمارک سے. ڈنمارک سے. جی فرمائیے، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایام فاطمہ کب تک ختم ہو گیا یا ابھی ہے؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ بتاتے. جی ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ ایام فاطمیہ جو ہیں کب تک ہیں. ایسا ہے کہ حقیقت میں تو جو بی بی سلام اللہ علیہ کی شہادت کا دن ہے وہ تو گزر گیا ہے، وہ ہے 3 جمادی الثانی. یعنی آج کتنی ہے جی؟ 5 ہے یا 6؟ آج جی غالباً 5. تو لیکن ہمارے جو مراجع کرام ہیں وہ چونکہ بہت اہمیت دیتے ہیں، تو رہبر معظم نے فرمایا کہ جمعہ تک آپ ایام فاطمیہ جو ہیں برگزار کریں. تو خود رہبر معظم نے بھی شرکت کی جو مجلس آزاد تھی اور انہی کے حسینیہ میں ہوئی. تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ 2 تاریخیں ہیں. ایک تو تاریخ ہے 13 جمادی الاولیٰ، چونکہ 2 روایتیں ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ رسول پاک کی
رحلت کے بعد 75 دن زندہ رہی ہیں. تو 28 صفر کو جو ہے بنتی ہے رحلت رسول کریم کی, تو اس کے بعد 75 دن جو بنتے ہیں وہ بنتا ہے 13 جمادی الاولیٰ کو. تو ایک تو ہم اس دن یوم شہادت بناتے ہیں, اور دوسری روایت جو ہے وہ ہے 95 دن کی, تو اس کے حساب سے بنتا ہے یہ جو 3 جمادی الثانی بنتا ہے. تو لہٰذا یہ 2 تاریخیں ہوتی ہیں, تو انہی 2 تاریخوں کے 1-2 دن پہلے اور 1-2 دن بعد جو ہیں ان کو ہم ایام فاطمیہ کہتے ہیں. اور اب کہیں مثلا ہفتہ منایا جاتا ہے, کہیں عشرہ فاطمیہ کے نام سے پورے 10 دن منائے جاتے ہیں. لیکن چونکہ آپ ٹی ویوں پر دیکھ رہے ہوں گے کہ جب سے شروع ہوئے ہے جمادی الاولیٰ اس وقت سے ایام فاطمیہ لکھے ہیں, اور پھر کسی نے زحمت بھی نہیں کی کہ اس کو اتار ہی لیں کہ دوبارہ جب 3 جمادی الثانی کا نزدیک 1-2 دن آئے تو پھر دوبارہ لگا دی جائے. تو اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کہ کب سے شروع ہوئے ہیں اور کب ختم ہوئیں گے, چونکہ اور پھر یہ بھی ہے کہ 20 جمادی الثانی کو بی بی کی ولادت آ جائے گی. تو اس طرح سے لوگ جو ہے نا اب وہ تقریباً مہینہ ڈیڑھ جو ہوتا ہے وہ ایسے ہی رہتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں. اور پھر یہ ہے کہ یہ بتانا بھی ہمارا ضروری ہے, لوگوں نے شادی کرنی ہے, کسی نے کوئی محفل رکھنی ہے, کسی کی سالگرہ ہے, کسی کی شادی کی تقریب ہے, کوئی خوشی کی محفل ہے, تو لہٰذا وہی جو شہادتوں کے ایام یا دن ہوتے ہیں وہ دن, اور جو 1 دن پہلے کر لیں 1 دن بعد کر لیں. تو یہ جو ہیں چیزیں ہمیں بتانی چاہیے تاکہ لوگوں کا معمول زندگی جو ہے وہ بھی متاثر نہ ہو. تو اس حساب سے ایام فاطمیہ جو ہیں وہ تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرے خیال ہے مطلب ایک دن اور کر لیں. جی اصل میں تو اصل تو وہی 2 دن ہی ہے جیسے آپ نے بیان فرمایا, لیکن وہ جو راہبر نے فرمایا یا بعض مراجع نے, وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ دن ایسے ہوں کہ کچھ دن جو ہے بی بی کا ذکر, بی بی کی حیات طیبہ کو بیان کیا جائے, ان کے مصائب بیان کیے جائیں, اور ان کے ساتھ جو سلوک ہوا امت نے کیا اس کو بیان کیا جائے. تو وہ اس وجہ سے ضرورت پڑتی ہے کہ چونکہ ایک دن میں تو کچھ ہونے والا نہیں ہے, ایک دن میں بی بی کی وہ شہادت ہی بیان ہو سکتی ہے. تو لہٰذا اس لیے یہ ہفتہ یا عشرہ ہمارے مراجع کرام کی طرف سے کہا گیا کہ منایا جائے تاکہ بی بی کی حیات طیبہ کے گوشے کھولیں, اور جو باتیں بی بی سلام اللہ علیہا کی وجہ سے جو خواتین سیکھیں جو کہ آبادی کا نصف حصہ ہوتی ہیں. تو ویسے بھی رسول پاک تمام کائنات کے لیے نمونہ عمل ہیں, تو اس حساب سے خواتین کے لیے بھی نمونہ عمل ہے, مردوں کے لیے بھی ہیں. اور اسی طرح بی بی سلام اللہ علیہا جو خصوصاً خواتین کے لیے نمونہ عمل ہیں, تو ان کی زندگی کے مختلف گوشے جو ہیں وہ روشناس کرائے جائیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی اکثر اسی نقطے کو اگر آپ یہ جو آپ نے بیان فرمایا ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں, وہ جو ہم بحث بھی کر رہے تھے کہ بی بی اپنے گھر میں جب ہوتی تھیں تو نبی اکرم تشریف لاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, امیر المومنین بھی گھر میں ہوتے تھے, حسنین شریفین بھی گھر میں ہوتے تھے, اور اگر اس کو اس اضافے کے ساتھ کہ جناب فضہ اور جناب اسماء جیسی شخصیات بھی ہوتی تھی, تو ہمیں ایک بڑا متوازن کردار نظر آتا ہے. اور یہ ہے کہ اول تو یہ ہے کہ سارے گھر کے جتنے افراد ہیں وہ ان نسبتوں کو سمجھتے بھی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ ایک خاتون کے ناطے ہوتے ہوئے اس کو ان نسبتوں کا احترام کس طرح کرنا چاہیے. ایک واقعہ میں آپ کی اجازت سے مجھے ذہن میں آ گیا کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کس طرح خاندانوں کو یعنی ایک اکٹھا کر دیتی ہیں, اور خداوند عالم کے ہاں کتنا قرب کا باعث ہوتا ہے. ایک واقعہ مجھے طول و تفصیل تو اس کی ابھی ذہن میں نہیں ہے, اجمالی طور پہ یہ کہ ایک صحابی تھے اور ان کا ایک بچہ تھا, تو وہ اپنے بچے سے بہت زیادہ یعنی عشق اور محبت کرتے تھے, یہاں تک کہ گھر جیسے ہی داخل ہوتے تو پہلے بچے کو سینے سے لگاتے, بچے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا, اور مطلب ہے سارا فیملی اس طرح جو ہے وہ. تو ہوا یہ کہ وہ خدا کا بندہ کہیں گئے باہر کسی مطلب غزوے پہ شاید, تو وہ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد جب واپس آئے تو اس دوران ایک واقعہ جو ہے وہ ہوا یہ کہ وہ بچہ جو ہے قضاء الہی سے دنیا سے چلا گیا. اب وہ خاتون جانتی تھی کہ میرا شوہر کتنا اس کا ذہنی طور پہ کتنی وابستگی ہے, اور میں اس کو اس انداز سے ٹیکل کروں کہ میرا شوہر جو ہے وہ اس پہ زیادہ مشکل پیش نہ آئے, مشکل وقت نہ آئے.
بہرحال تاریخ کہتی ہے کہ وہ گھر آئے تو اس نے آتے ہی مطلب خاتون سوال پہلا ہے کدھر ہے بچہ؟ جی مطلب اس نے اس کی بجائے خود تیار ہوئی، بہرحال شوہر کا استقبال کیا، اس نے ایک دو بار پوچھا، اس نے کسی طریقے سے ٹال دیا، آہستہ آہستہ اس کے بعد پھر گئے، جا کے کھانا وانا کھایا، اور جب تھوڑی سی تھکاوٹ دور ہو گئی، تھوڑا سا وہ ذہنی طور پہ یوں سمجھیں کہ اس کو اطمینان ہوا، سکون ہوا، تو اب خاتون نے ایسے ایک سوال پوچھا، کہا کہ آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ کیا اگر ہم ہمسایوں سے کوئی چیز جو ہے وہ عاریتاً لے کر آئیں جی تو کیا ہمیں وہ واپس کرنی چاہیے؟ تو مسکرایا، کہا کہ یہ بات تو پوچھنے والی تھی نہیں، کہ وہ تو ظاہر ہے کہ جن کی چیز ہے ان کو ہمیں واپس کرنی ہے۔ تو اس مقدمے کے ساتھ ہی اس نے کہا کہ اللہ نے ہمیں ایک امانت دی تھی اور پروردگار نے وہ واپس لے لی ہے۔ اب ان مقدمات کے بعد جب یہ بات اپنے شوہر تک پہنچائی تو بہرحال اس کا ایک طبیعی رد عمل تو تھا ہی، لیکن اتنی شدت نہیں تھی، اور اس معاملہ فہمی اور اس انداز سے اس معاملے کو حل کرنے کے نتیجے میں کہتے ہیں کہ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس خاتون کے اس حسن عمل کی وجہ سے وہ سارا خاندان بہشتی ہے۔ یعنی واقعاً یعنی خاندانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے، اور میں اس لیے وہ جو تجویز دی ہے کہ ضرورت ہے ان بچوں کی رہنمائی کے لیے میرج کورس ہوں، یا کم از کم لیکن جی ہر چھوٹے موٹے کام کے لیے آج کل پہلے ٹریننگ دی جاتی ہے، کورس کروائے جاتے ہیں۔ صحیح بات جی تاکہ بچے جو ہیں مثلا کالج سے ابھی یونیورسٹی میں جانا ہے نا، تو یونیورسٹی والے کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی داخلہ وغیرہ تو ہو گیا، فارم شارم بھرے گئے، ایک دن انہوں نے رکھا کہ آؤ پہلے یونیورسٹی کے سارے چل کے پھر کے دکھا کے کہاں لائبریری ہے، کہاں کون سی جگہ ہے، سب دکھاتے ہیں۔ وہ کس لیے کہ حالانکہ اسے تو آنا ہی ہے، جب آئے گا تو دیکھ لے گا، نہیں، لیکن اس سے پہلے آمادگی پیدا کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ میں جہاں پر مجھے جانا ہے اور وہاں کے کیا قانون ہے، دستور ہے، تو کورس کروائے جاتے ہیں۔ تو یہ زندگی کا بڑا اہم فیصلہ ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس پر پورے معاشرے کی بنیاد ہے، یعنی یہی خاندانی جو مسئلہ ہے، یہ اگر صحیح ہو جائے، ہمارا خاندان اچھا ہوگا، لمساؤں کا دوسرا، تو انہی پر ہی معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جن معاشروں میں یہ خاندانی بنیاد یا اکائی بنیادی جو ہے یہ ٹوٹ گئی ہے یا صحیح طرح نہیں ہے، تو ظاہر ہے پھر پورے معاشرے پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ جی ایسے ہی۔ اچھا، کچھ روایات ہماری سوسائٹی میں رائج تھیں، کچھ قدریں، اب تو خیر وہ بدقسمتی سے وہ قدروں کا اچھی قدریں تھیں، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمایا ہے نہج البلاغہ میں ایک جگہ پہ، وہ جملہ تقریباً اس کا معنی مفہوم یوں ہے کہ اگر کسی معاشرے کے دیندار لوگوں نے کچھ سنن، کچھ آداب اگر قائم کیے ہیں تو ان کی مخالفت نہ کرو۔ حضرت مالک اشتر کو جو تحریر فرمایا ہے، تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ کسی معاشرے کے اندر اچھی روایات جو ہیں غالباً۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، قبلہ دونوں مولانا حضرات کو السلام ہو۔ جی السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے نقی صاحب، ٹھیک ہیں؟ دعائیں آپ سنائیں، آپ طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ، السلام ماشاءاللہ بہت پیارا پروگرام ہوتا ہے آپ کا، بڑے شوق سے دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور توفیق دے اور علم بانٹنے کی ہمت اور طاقت دے۔ تو قبلہ بات یہ ہے کہ آج آپ کا ٹاپک ہے خواتین کے حقوق۔ جی اب میں ایک کرنٹ بات کرنے لگا ہوں کہ حقوق جو عورت کے ہیں وہ تو اسلام نے دے دیے ہوئے ہیں۔ اب کچھ حقوق ایسے ہیں کہ جو نامناسب طریقے سے حقوق دیے گئے ہیں اور لیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ جو ہے جہادی نکاح کی بات ہوئی، اب وہ عورتیں جو ایک مفتی کے کہنے پہ، کیونکہ ہم تو کہتے ہیں کہ علماء کے کہنا مانو، علماء کی مجلس میں بیٹھو، علماء سے علم حاصل کرو، ہم بیٹھتے ہیں تو وہ لوگ بھی بیٹھتے تو ہوں گے۔ تو جب ان مفتیوں نے جب حقوق کی بات کی اور کہا کہ جہادی نکاح کرو جا کے اور وہاں جاؤ، اور یہ عورتیں اپنے گھر سے نکلیں بغیر کچھ بتا کے نکلی، کوئی بغیر بتائے ہوئے نکلی اور وہاں پہنچی، اور جب وہاں پہ پہنچی تو انہوں نے اپنی عزت کا جو کباڑا کرنا تھا وہ کر لیا۔ اس کے بعد انہیں مفتیوں نے کہہ دیا
کہ یہ دہشت گرد ہیں ان کو مارو. اب وہ عورتیں جو حقوق کے چکر میں وہاں پہنچی ہیں, بھوک کی آزادی, عورت کی آزادی اور حقوق کو لے کے وہاں پہنچی, اب وہ نہ تو ان کی عزت رہی, نہ وہ جب معاشرے میں واپس آتی ہیں تو خدا جانے معاشرہ انہیں قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا, لیکن ان کے والدین کے لیے وہ مسئلہ بن گئی. تو یہ جو حقوق دیے گئے تھے فتوے کے طور پہ جن مفتیوں میں دیے تھے, کیا وہ ذمہ دار ہیں اس کے یا وہ عورتیں ذمہ دار ہیں؟ کیونکہ ہم نے تو سنا ہے کہ علماء کا کہنا مانو, علماء کے فتووں پہ چلو. تو ان مفتیوں نے جنہوں نے یہ حقوق اس طریقے کے دے کے عورتوں کی عزتوں کو تار تار کیا ہے, وہ عورتیں وہ کہاں جائیں گی اور وہ مفتیوں کو کیا سزا ہوگی جو بعد میں اس بات کو مکر گئے کہ ٹھیک ہے یہ دہشت گرد ہیں ان کو مارو. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ جی, بہت شکریہ. بڑا اہم سوال جی, اٹھایا بڑھیا بڑھیا ہم بات نقوی صاحب نے. واقعاً بعض دفعہ آدمی تو ان ضعیف نقائط کی طرف سوچتا بھی نہیں ہے. صحیح. تو بڑا اچھا نقطہ انہوں نے اٹھایا کہ پہلے سعودی عرب کے مفتیوں کے کہنے پر یہ شام میں سارے لڑ رہے تھے, اور جتنے بھی لوگ تھے وہ نصرت کے ہوں, القاعدہ کے ہوں, اور جتنے بھی دنیا بھر سے دہشت گرد پہنچے ہوئے تھے, تو یہ کہہ رہے تھے سعودی علماء کے بعض علماء, البتہ سارے تو نہیں کہہ رہے تھے, کہ جناب یہ جہادی نکاح ہے اور یہ مجاہدوں کی خدمت کرنے والی بات ہے, اور جو عورتیں لڑکیاں جائیں گی تو وہ اس میں حصہ لیں گی تو ان کے لیے بھی یہ جہاد کا ثواب ہوگا. اور کئی عورتیں گئیں, اور میں نے تو وہ میسج وغیرہ آتے رہتے ہیں, تو وہ ایک لڑکی جو تھی سعودی عرب کی, کہ جس کو کوئی جائزہ بھی اور انعام بھی دیا گیا کہ بھی وہ گئی ہے اور 5-6 مجاہدوں کی خدمت کرتی رہی وہاں, اور کئی قوموں کے افراد. تو وہ جو آغا صاحب نے, نقوی صاحب نے لفظ استعمال کیا کہ اپنی عزت کا کباڑہ کر کے آ گئی, تو اس کو اس وقت انعام دیا گیا کہ بھی اس کو میڈل دو کہ یہ خدمت کر کے آئی ہے اور وہ حاملہ ہو کے آئی ہے. تو اس قسم کے اور بھی ہزاروں کیس ہوئے ہیں, اور خود ان ظالموں نے بھی تقریباً کوئی وہاں پر لاکھوں لڑکیوں کی عصمت دری کی ہے. تو یہ جو مفتی حضرات کہتے تھکتے نہیں تھے کہ یہ مجاہدت ہو رہی ہے, مجاہدہ ہو رہا ہے, جہاد ہو رہا ہے, تو اب جب دیکھا کہ نہیں وہ تو شام کی حکومت نے کنٹرول کر لیا, اور وہ لوگ جو ہیں وہ آ گئے ادھر داعش کی شکل میں, ادھر عراق میں, تو اب جب اپنی حکومت کو خطرہ پیدا ہوا ہے تو اب انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہے, اور اب کہتے ہیں کہ جناب وہ تو دہشت گرد ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ دہشت گرد ہیں. تو یہ جو آپ نے لڑکیاں بھیجی تھیں بھرتی کر کر کے, پاکستان سے بھی ایسے ملی ہیں رپورٹیں. جی, السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ویسے مولانا صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ کا, اس میں گرامی کیا ہے؟ جی بس مجھے محسن کہتے ہیں, صرف یہی ہے. محسن صاحب. چھوٹا سا سوال ہے. ایک میں شادی اٹینڈ کی میں نے, تو مجھے وہ صاحب کہنے لگے کہ جی آپ بھی وٹنس بنے جی نکاح میں. تو ملا تھا, یعنی کہ شیعہ نہیں تھا, دوسرے فرقے کا تھا. جی. تو اس نے پڑھا جو بھی پڑھنا تھا اس نے, اور اس نے کہا کہ اللہ اس کو حضور کی بیوی جن کی حضرت ابو بکر کی بیٹی کے نقش قدم پہ چلے. یہ تو میرے منہ سے کہیں نکل گیا کہ جی کیا یہ حق کے اگینسٹ کھڑی ہوئے گی, کیا اس کا مطلب؟ تو اگر کوئی بیوی حق کے اگینسٹ کھڑی ہو تو اس کے بارے میں کیا کیا جائے؟ شکریہ سر, خدا حافظ. جی شکریہ. تو ہم وہ بات کر رہے تھے کہ واقعاً یہ لمحہ فکریہ ہے کہ لوگ تو علماء کے کہنے پر چلتے ہیں, لیکن اگر علماء سو جو ہیں وہ غلط فتوے دیں تو ہم پہلے بھی عرض کرتے ہیں کہ ان کو پہچانیں, جو کہ حکومتوں کے کہنے پر, ڈالروں کے لالچ میں, اور اس طرح سے جو بین الاقوامی یہ جو طاغوت ہے ان کا ساتھ دیتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں, تو ان کے فتووں سے بچیں. چونکہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ جی علماء کی عزت کرنی چاہیے, ان کی بات ماننی چاہیے, تو وہ علماء حق کی بات ہے کہ جو علماء حق ہیں اور ان کے کہنے پر جو کہ صحیح فتوے دیتے ہیں اور شریعت کی بات کرتے ہیں. اور یہ جو دوسرا محسن بھائی نے کہا, تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کو جب وہ اپنی شادی کرتے ہیں, بیاہ کرتے ہیں, تو جب دعائیں مانگتے ہیں تو ظاہر ہے جو کوئی جس کو اپنے عقیدے کے حساب سے سب سے اچھا سمجھتا ہے تو وہ وہی کہتا ہے کہ اس کے نقش قدم پر چلے. ظاہر ہے کہ ہم جب نکاح پڑھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پروردگار جناب خدیجۃ الکبریٰ اور رسول پاک کا واسطہ ان کی ازدواجی زندگی کو کامیاب فرما,
اے اللہ ان کو ابراہیم اور سائرہ کا واسطہ کہ ان کو کامیاب زندگی دے، اے اللہ تجھے رسول پاک کی بیٹی فاطمہ زہرا اور علی مرتضیٰ کا واسطہ اور ان کے ازدواجی بندھن کا واسطہ کہ ان کی زندگی جو ہے وہ کامیاب گزرے۔ تو لہٰذا ظاہر ہے جو جس کو مان رہا ہے بہرحال اسی کو ہی وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو اللہ کی بارگاہ میں واسطہ دوں، چونکہ اس کی عزت ہے اللہ کے نزدیک۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بھائی صحیح کون ہے غلط کون ہے یہ علیحدہ بات ہے، لیکن بہرحال ہر ایک کا اپنا اپنا عقیدہ ہے، اس کے مطابق ہی لوگ دعا مانگتے ہیں۔ جی صحیح بات ہے، صحیح۔ تو قبلہ تقریباً ہمارا پروگرام جو ہے وہ بھی اختتام کو پہنچ رہا ہے، تو 1-2 منٹ ہیں اگر آپ کچھ بات کرنا چاہیں۔ میں اسی وہ جہادی نکاح والی بات پہ تو ایک آدھ کمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں ایک زاویہ تو یہ ہے کہ لوگ ابھی تک اس دنیا میں بھی ابھی یہ جو حالات دنیا کے اندر مشکلات قوموں پہ پڑی ہیں، انسانوں کے اندر معاشروں میں کیا پریشانی ہو گئی ہے، تو اس کے باوجود بھی لوگ ابھی تک دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، یعنی علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اب یہ علماء سو ہیں جو قوموں کا استحصال اس انداز سے، یعنی اس انداز سے عورتوں کی عزتوں کو تار تار کیا گیا ہے۔ اللہ جانے بہرحال اب اس کا جواب خداوند عالم ان لوگوں کا بھی ستیہ ناش کرے، اور یہ جتنے بھی دہشت گرد ہیں ان کو نیست و نابود فرمائے، اور جہاں جہاں یہ تحریکیں چل رہی ہیں اور ان ملکوں میں امن و امان قائم ہو جائے۔ تو قبلہ چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، تو اسی کے ساتھ ہم اپنے محترم ناظرین سے خدا حافظی کہتے ہیں۔ خدا حافظ۔